بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. صدق الله العظيم وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اس سے پہلے ماشاءاللہ محترم حفیظ شیخ الرحمان صاحب نے کی مولانا الرحمان صاحب نے بھی اور جمعیت البابیہ پاکستان کے معاون امام مولانا شفقت منصوری صاحب نے گفتگو کی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی تقریباً 18 طالب علموں نے گفتگو کی اور بہت بہترین گفتگو کی. اس پہ اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں صرف بھی اپنی جمعیت کے جو ادھر چوتھے کے ذمہ داران ہیں انس اور عبدالرحمان انہوں نے جو کوشش کی ماشاءاللہ لگے رہے اور مسلسل انہوں نے تبدو کی. میں ان کو صرف ایک ترقی دینے کے لیے اصل ترقی تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے. دنیا میں کوئی اس کو ترقی دے یا نہ دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے بہت بڑا کام کیا. پہلا پروگرام تھا اس کے لیے بہت تبدو کی انہوں نے ہر آدمی کے پاس پہنچے کہ ہمیں اعانت کرو ہمیں تعاون کرو اور الحمدللہ ایک بہترین بزم ہم نے سجائی اور آپ سامنے موجود ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے رہے اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت فرمائے. جن لوگوں نے ان سے تعاون کیا سب کو اللہ اجر دے. میں دل سے خوش ہوں کہ جامعہ تنویر القرآن ان کا اساتذہ ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ بڑے ان کے تعاون ہے کہ کلاسوں کے دوران اور اس طرح کی بہترین پروگرام اس کے وقت دینا یہ بہت کم اداروں میں ہوتے ہیں اور ان اداروں کے لیے برتری کی ایک ذریعہ ہے, بہتری کے ذریعہ ہے, آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. تو یہ بھی میں جامعہ کی جو یہاں ہمارے درمیان جامعہ کی جو مدیر موجود ہے حفیظ شیخ الرحمان صاحب میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مولانا قاری الرحمان صاحب کا بھی اور مولانا قاری ہارون صاحب اور دیگر جتنے اساتذہ ہے یہ سب بہت زیادہ قابل قدر ہے, بہت زیادہ محترم ہے کہ ماشاءاللہ آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں اکثر کئی اساتذہ کے بارے میں ان کیا پڑھاتے ہیں, پڑھائے نہیں پڑھائے, روز تقریباً پوچھتا ہوں. دل سے دعائیں نکلتے ہیں جو اساتذہ اپنے ٹائم دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اس لیے کہ یہ طالب علم کوئی کشمیر سے, کوئی چترال سے, کوئی پنجاب کی دور دور علاقوں سے, کوئی صوبہ خیبر سے, یہ والدین نے ایک اعتماد کر کے اداروں میں بھیجے. میں خود میرے بچے میں ایک مدرسے کے اندر رہتا ہوں, مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور بہت بڑا ادارہ ہے لیکن میں ادھر سے اپنے بچوں کو ادھر بھیجتا ہوں اور درمیان میں سڑک بھی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں, آج کل بھی شمار خطرات ہیں لیکن ایک اعتماد کی بنیاد پہ کہ یہ ہمارا ادارہ ہے, بڑا ادارہ ہے, یہاں پر بہت اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے. ادھر گھر کے ساتھ اگر جائیں گے کلاس میں کوئی استاد ہو تو گھر آئیں گے, ادھر صبح سے زور تک پڑھیں گے, اس امید کے ساتھ ادھر لائیں تو الحمدللہ ادھر ایک اعتماد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کی مدیر کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے اور ادارے کے جو مرحوم مولانا امین حلیم مرحوم ہے ان کی دل کی, ان کی روح کی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب بھی میں ادھر آیا ہوں تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی بہترین قسم کی تقریب میں شریک ہوں اور یہاں قال اللہ قال رسول کی صدا ہے اور یہ بہترین نیک اور صالح لوگ
اور ان کے یہ تربیتی پروگرامات، یہ تعلیمی، یہ سارے وہ جو مرحومین ہے ان سب کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے قبر کے اندر اس پہ خوش ہوں گے، اس کے ارواح خوش ہوں گی انشاءاللہ، اور اس کے اجر اللہ اس کو عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے طالب علموں نے بہت اچھے انداز سے گفتگو کی، بہت بہترین، اگرچہ منصفین حضرات ہیں، ماجد صاحب، شیخ ماجد صاحب اور شیخ رضوان صاحب، ان کے لیے تو مشکل ہوگا اگر میں ہوتا کہ میں کس کو اول نمبر دو، کس کو دوسرا، کس کو تیسرا، تو میرے لیے مشکل ہے۔ اس سے کہ سب نے بہت بہترین ترتیب، میں تو سب کے بارے میں کہتا تھا کہ بھائی سب پہلے پوزیشن میں، اور سب کو وہی انعام جو پہلے آدمی کو دے گا سب کو یہ لگے، لیکن بہرحال یہ سب تو ممکن نہیں ہے کہ سب اول آئے، سب دوم آئے، سب اس طرح تو ممکن نہیں ہے، کوئی نہ کوئی انہوں نے تقسیم تو کیا ہوگا، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت بہترین گفتگو کی، اور انشاءاللہ جن کو جمعیت کی طرف سے انعام مل جائے اور یہ ابھی اعلان ہو جائے، جن کو انعام مل جائے وہ تو انعام کا مستحق ہے، جو باقی رہ جائے انشاءاللہ ان کو میں اگلی کسی پروگرام میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی انعام دوں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ آپ کو میں بہت اچھی گفتگو کی، بہت بہترین، البتہ اس میں میری طرف سے ایک تجویز ہے کہ آپ ایک کوشش کریں کہ اپنے انداز سے گفتگو کریں، ضروری ہے کہ ہم کوئی نقالی کریں، یعنی مختلف قسم کے مقرر ہے، کسی کے ایک انداز ہے، کسی کے دوسرے انداز ہے، کسی کے تیسرا انداز ہے، ضروری ہے کہ انہی کو ہم دیکھیں، ان کو ہم ٹھیک ہے مواد ہم ان سے لیں، مختلف کتابوں کو ہم پڑھیں، مختلف کتابوں سے مواد لیں، مختلف لوگوں کی تقاریر ہم سنیں، لیکن ضروری ہے کہ وہی انداز ہو ہماری، بالکل بے آئینی اسی لفظ اسی کے پیچھے جائے، یہ ضروری ہے۔ آپ اپنے انداز سے جتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ تقریر کریں، لوگ سمجھائیں، اس پہ زیادہ بہتری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ کے بہت بہترین ادارے کے طالب علم ہیں، آپ قرآن و حدیث کے حوالے زیر دیں، یعنی اگر آپ کی تقریر میں قرآنی آیات ہے، آپ کی تقریر میں اگر حدیث ہے، آپ کی تقریر میں اشعار ہے، آپ کی تقریر میں صحابہ کرام کے واقعات ہیں، یعنی صحابہ کرام کا بہت بڑا کردار ہے، اور جو قرآنی آیات ہے، یہ جو میں نے سورۃ فتح کے آخری حصے کی جو رکوع کے ایک آخری آیت کی تلاوت کی، اسی آیات کے اگر آپ تفسیر و تشریح پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کس طرح، ان کی صفات کی، اس نے کیا کیا، ان کی اسی کے اندر ہمارے لیے نمود ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کی یہ جو اثر میں نے نقل کیا، عبداللہ بن مسعود ہم فرماتے ہیں کہ من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مضى، جو اقتداء کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کی اقتداء کریں، ان لوگ کے پیچھے جائیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو وفات پائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ صبح ٹھیک ہے، شام کو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، شام کو ٹھیک ہے، دن میں ادھر ادھر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اور پھر فرمایا کہ وہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں کہ فاعرفوا لهم فضلهم، اس کی فضیلت کو سمجھو، واتبعوهم على اثرهم، اس کی اقتداء کرو، اس کے پیچھے پہ جاؤ، وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی کردار اپناؤ۔ اور پھر اس کے آگے اس نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس مقصد تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، وَلِإِقَامَةِ الدِّينِ، دین کی اقامت، صحابہ کرام نے اسی دین کی اقامت کے لیے سب کچھ کیا، ایک صبح و شام انہوں نے محنت کی، ہمارے طرح اس گوش پوش کے انسان تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، اسی طرح ہر بلا کا انہوں نے مقابلہ کیا، ہر دریا میں کودے، ہر صحرا کی طرف گئے، لیکن دین کی اقامت کے لیے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی وہ سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈالتے، اور کس نے کہا کہ اس سمندر کے آگے تو کوئی آبادی نہیں ہے، آگے جا کیا کریں گے؟ وہ ادھر تلوار آسمان کی طرف اٹھا کے لہرا کے اور کہتے ہیں کہ واللہ اگر مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ فإن وراء البحر ارضا لخست ہوئی فرسیال، فرمایا کہ مجھے سے معلوم ہو جائے کہ سمندر سے آگے کوئی آبادی ہے تو میں ادھر پہنچ جاؤں گا، اور کس لیے؟ رافعا رأیت لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، یہی عزم ہمارے دل میں ہو،
ہم جہاں پڑھتے ہیں آپ آج کل دیکھیں اسلام اور کفر کے درمیان ایک مقابلہ ہے، جس میں ہم مدرسے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، مدرسے کے استاد کی حیثیت سے، مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے ایک فرد کی حیثیت سے اس کا ہم حصہ ہے۔ ہم دیکھیں امریکہ کے اندر کیا سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، برطانیہ کیا کر رہا ہے، پوری دنیا کیا کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور اب دیکھیں مسلمانوں کی مظلومیت، اب دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس سے ٹارگیٹ کیا کہ ہماری جیب میں جو موبائل ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ بم ہے۔ جس وقت اسرائیل چاہیں گے، جس وقت امریکہ کسی موبائل کے ذریعے سے آپ اندر کمرے کے اندر آپ کو ٹارگیٹ سے کر سکتے ہیں۔ ابھی چند دنوں میں جن بڑی بڑی شخصیات کی واقعات ہو گئی، دیکھو کیسے اس کو ٹارگیٹ کیا۔ وہ اپنی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور اسی انداز سے اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ اس کی کمرے کے اندر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اور لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہوٹل کے اندر جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز سن لی، اور ہم جب کمرے سے نکلے ہم نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک دعا ہے۔ ایسی انہوں نے ٹیکنالوجی تیار کیا، اور اس طرح انہوں نے یہ ڈرون قسم انہوں نے تیار کیا ہے، چھوٹے چھوٹے مکھی کی شکل کے، مکھی کی طرح چھوٹے چھوٹے، وہ کمرے کے اندر گھستے ہیں، ادھر سے بیچتے ہیں اور اندر گھستے ہوئے آدمی کو ٹارگیٹ بنا دیا۔ یہی حکم اللہ نے ہمیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس سے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس حق اور باطل کی کشمکش میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو نہ ہو۔ امت کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس پوری امت کو جو اس وقت انتشار ہے، دیکھیں کہ ہم مختلف دشمنوں نے ہمیں مختلف اس پہ ڈال دیا۔ کس سے کہا جی تم فلان جماعت کے ہو، فلان تنظیم کے، تم بہت اچھا ہو، ان سے کہتے تم بہت اچھے ہو، اور مختلف انداز سے، یعنی ہمیں مذہبی انداز سے بھی تقسیم کیا، لسان کے طور پہ اور قومیتوں کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ، ہر لحاظ سے بھی تقسیم کیا۔ اور یہ ان کی بہت کامیاب پالیسی ہے، اور ہمارے اوپر ان کا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے شہداء کی بہت لمبی فہرست ہے۔ اس لیے جو مدرسے کی جو طالب علم ہے، آج کے طالب علم وہ کل کے استاد ہے، آج کا بچہ کل کے نوجوان ہے، آج کل کے قائدین ہے۔ جس طرح مولانا رحمان سے نے ذکر کیا، یہ مولانا شفقت منصور بھی در پڑھتا تھا، آپ کس طرح طالب علم کا ابھی وہ قیادت کرتے لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ حافظ شفقت رحمان صاحب جس طرح خود بتایا، وہ خود ارادے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن اب وہ قائد ہے، اب پورا مشہد ایک نظام چلا رہے اور پورے اندر صلاحیت موجود ہے۔ آپ بھی، ہر فرد ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تبدیل، ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ۔ کل کے شیخ الحدیث بھی آپ ہے، کل کی مفتی بھی آپ ہے، کل کے شیخ الصرف و نحو بھی آپ ہے، کل کے قائد اور رہبر اور رہنما بھی آپ ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج یہاں پر جو پروگرام آپ کے سامنے ہے، یہ کسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس تعلیم تو بہت ہو، علم بہت ہو، لیکن تربیت تو ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدرسوں سے ہر سال تقریباً یہ مدرسوں میں کوئی 40 لاکھ طالب علم ہے، 40-45 لاکھ کے درمیان طالب علم ہے، اور ہزاروں تقریباً ہر سال فارغ ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کی گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کو یہ فکر دینا، یہ سوچ دینا کہ آپ نے صرف مسجد کی امامتی اور اذان کے لیے نہیں، آپ صرف جو ہے میتوں کو دہلانے کے لیے نہیں ہے، آپ اس امت کی قیادت کریں گے، رہنمائی کریں گے، اور اس طرح پروگرامات سے انشاءاللہ آپ کو جذبہ ملے گا۔ میں ایک بار پھر جامعۃ القرآن کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے اساتذہ سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ، ان کی انتظامیہ، سب کے علم عمل میں اللہ اضافہ فرمائے، اور جامعہ اور دیگر جامعات کے خلاف جتنے سازشیں ہیں تمام سازشوں کو اللہ ناکام بنائے۔ جتنے ہمارے مرحومین ہیں، مولانا امین حلیم مرحوم اور دیگر ہمارے جتنے شیوخ و اساتذہ دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کے اللہ مغفرت فرمائے، سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔